السلام علیکم تمام طلباء و طالبات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں انیس الرحمن، جسے آپ انیس سر کے نام سے بھی جانتے ہیں، آج ہم اردو زبان کا قواعد کا ایک اہم ٹاپک سابقے اور لاحقے پڑھنے والے ہیں، جو نہ صرف 8ویں 9ویں بلکہ خاص طور پہ 10ویں میں پوچھے جاتے ہیں۔ بلکہ آپ اگر اس کے بعد بھی اگر پڑھائی جاری رکھتے ہیں تو یہ قواعد کے ایسا حصہ، اہم حصہ ہے جو ہر پرچے میں، ہر کوشچن پیپر میں اردو زبان کی آپ کو مل جائے گا، اور روزمرہ زندگی میں بھی ہم سابقے اور لاحقے کو استعمال کرتے ہوئے آئے ہیں۔ چلیے طلباء و طالبات، آج ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے سابقے۔ سابقے کہتے کسے ہیں؟ ایسے الفاظ جو دوسرے الفاظ کو بامعنی بناتے ہو، یعنی خالی آ جاتے کیا وہ نہیں، بلکہ جب وہ آتے ہیں، یعنی سابقے جب آتے ہیں تو وہ جو دوسرے ساتھ میں الفاظ ہیں ان کے، اس کو بھی بامعنی بنا دیتے ہیں، یعنی جو استعمال میں آ سکتی ہو اس کو ہم کہتے ہیں بامعنی۔ خالی بیکار چیز ہے کیا؟ نہیں۔ اور الفاظ سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ اور الفاظ سے پہلے لگتے ہوں ان کو سابقے کہتے ہیں۔ یعنی الفاظ کیا ہے؟ جیسے مثال کے طور پر دیکھتے ہیں، شمار کیا ہے؟ ایک الفاظ ہے۔ کیا ہے؟ شمار ایک الفاظ ہے، لیکن جب بے شمار لگ جاتا ہے، یہ جو بے لگا ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ سابقے ہوتے ہیں، یعنی سابقہ ہے۔ یہ ایک کیا ہے؟ سابقہ ہے، یعنی یہ جو بے ہے سابقہ ہے۔ جب یہ شمار کے ساتھ لگ جاتا ہے تو بے شمار کتنا اچھا الفاظ ہے، دیکھیے بامعنی بھی ہے، استعمال میں بھی آتا ہے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں پھر بیکار، یعنی کسی کو ہم استعمال کرتے ہیں، یار کیا بیکار شخص ہے، کیا بیکار آدمی ہے، وغیرہ وغیرہ ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ لیکن کار کیا ہے؟ ہم استعمال کرتے ہیں کسی گاڑی کو، لیکن کار سے مراد کام کرنے والے کو بھی کہا جاتا ہے، یعنی کیا کاریگر ہے، کیا کام کرنے والا ہے، یعنی اپنی کار نہیں، جو گاڑی وغیرہ ہے، یہاں پر کار سے مراد کام ہے۔ اب کام کے پیچھے لگ جاتا ہے تو بے کار، یعنی کام چور، کام نہیں کرتا یا کام نہیں کرتی، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد دعا ایک الفاظ ہے، اس سے پہلے اگر سابقہ لگ جاتا ہے تو بد دعا ہو جاتی ہے۔ دعا یعنی دعا الفاظ ہے، اور بد دعا یہ بھی جب الفاظ کے ساتھ کوئی بد یعنی سابقہ لگ جاتا ہے تو یہ بھی ایک الفاظ ہے، بد دعا۔ اب صورت ایک الفاظ ہے، اس کے ساتھ بد صورت لگ جاتا ہے، یہ بھی ایک بامعنی الفاظ ہے۔ اور پھر بے ہوش، بے فکر، با وضو۔ وضو کیا ہے؟ ایک الفاظ ہے، یعنی ہم اچھے زبان میں با وضو بھی کہتے ہیں، ہم با وضو ہے، نماز کے لیے با وضو ہے۔ وضو بھی کر لے تو آپ با وضو کہہ سکتے ہیں اپنے آپ کو، کیوں؟ کیونکہ ہم سابقہ لگا کے تھوڑا اچھا استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ اب عزت بھی ایک الفاظ ہے، لیکن جب سابقہ لگ جاتا ہے تو با عزت ہو جاتا ہے، با وقت ہو جاتا ہے، اور بے وقت۔ ٹھیک ہے؟ یعنی سابقے اسے کہتے ہیں جو الفاظ سے پہلے بھی آئے اور بامعنی لفظ بنائے، خالی لفظ نہیں، بامعنی۔ ٹھیک ہے؟ اب جب بھی لگائیں گے ہم یہ الفاظ سابقے تو بامعنی ہی لفظ بنے گا۔ ٹھیک ہے، چلیے یعنی اب لاحقے دیکھیں گے ہم۔ اس کے بعد ایسے الفاظ جو دوسرے الفاظ کو، ایسے الفاظ جو دوسرے الفاظ کو بامعنی بناتے ہوں اور الفاظ کے بعد لگتے ہوں۔ سابقے کیا ہوتے ہیں؟ الفاظ سے، یہ دیکھیے باوضو آپ کو نظر آ رہا، بے فکر نظر آ رہا، یہ جو پہلے ڈیش میں نے آپ کو لگا کے دکھایا ہے یہ ہے سابقے۔ سابقے سے ہی معلوم ہو رہا کہ پرانی بات ہو رہی، پچھلی بات ہو رہی۔ سابقہ ہم کہتے ہیں سابقہ میں وقت جو ہے ہمارا کام ہو گیا، سابقہ سابقہ۔ یا آپ نے ایسا سنے ہوں گے کوئی صدر تھا، سابقہ صدر ہے، ایسا سنے ہوں گے نا؟ تو سابقہ سے مراد پچھلا، یعنی پرانا یا پھر پچھلا بھی ہو سکتا ہے۔
تو پچھلا کیا ہے اس سے پہلے والا؟ بے فکر، باوضو، باعزت وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اب دیکھ رہے ہیں ہم کیا لاحقے۔ لاحقے کیا رہتے؟ دیکھیے الفاظ کے بعد لگتے ہوں ان کو لاحقے کہتے ہیں۔ کیا ہے؟ الفاظ کے بعد میں لگتے ہوئے، یہ جو ہے الفاظ کے بعد لگتے ہیں۔ جیسا گھڑی ایک الفاظ ہے، اس کے ساتھ ساز لگ جاتا ہے، یہ بھی ایک الفاظ ہے، لیکن جب یہ لگ جاتا ہے تو لاحقہ کہلاتا ہے۔ گھڑی ساز، دوا ساز، کار ساز، حیرت انگیز، انگیز کیا ہے؟ لاحقہ ہے۔ اشتعال انگیز، دوست دار، ایمان دار، جیسے جیسے ہم کوئی الفاظ کے ساتھ دوسرا الفاظ استعمال کرتے ہیں، جوڑتے ہیں اور بامعنی لفظ بنتا ہو ان سے، دو الفاظ کو جوڑنے سے، تو وہ کیا ہے؟ دیکھیے اگر پہلے لگائیں گے کوئی الفاظ کے ساتھ کوئی الفاظ تو وہ ہوگا سابقہ، اور کوئی الفاظ کے ساتھ بعد میں لگے گا کوئی الفاظ تو وہ ہوگا لاحقہ۔ آپ کو یہ ٹاپک سمجھ میں آ گیا ہوگا، چھوٹا سا ہے لیکن بہت ہی اہم ہے طلباء و طالبات۔ اگر آپ نے ابھی تک، چاہے آپ کسی بھی کلاس میں ہو، چاہے 8ویں میں ہو، 9ویں میں ہو، 10ویں میں ہو یا 11ویں 12ویں، جس کلاس میں بھی ہو، اور آپ کا ایگزام جو سالانہ ہے فائنل ایگزام اگر آپ کے قریب ہے، اور اگر ابھی تک آپ نے کوئی اسٹڈی نہیں شروع کی ہے تو برائے مہربانی اپنی اسٹڈی شروع کر دیں، تاکہ آپ اچھے نمبروں سے پاس ہو سکے، کامیاب ہو سکے، آگے بڑھ سکے۔ کیونکہ خاص طور پہ میں 10ویں کو کہوں گا کہ 10ویں جماعت والوں کا 15 مارچ سے ایگزام ہے، اور آپ جو ہے اگر ابھی تک بھی کچھ نہیں پڑھے ہوں گے تو آپ اگر ابھی بھی پڑھنا چاہ رہے ہوں گے تو ضرور پڑھیں۔ اگر پہلے سے پڑھتے آ رہے ہیں تو میں آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ اور زیادہ پڑھیں، تاکہ یہ تو ہم کو پاس ہونا نہیں ہے بلکہ اچھے نمبروں سے بھی جو ہے ممتازی اور کامیابی حاصل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ ابھی بھی نہیں پڑھے ہوں گے تو میں آپ کے لیے ایک شعر عرض کرتا چلوں، اور اس ویڈیو کو میں ختم کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو ہو جائیں گے ناکام، اور جب ناکام ہو جائیں گے تو آپ کے لیے صرف یہی شعر کہنا پڑے گا۔ دیکھیے شعر، کیوں نہ بے فکر ہو کر اب سویا جائے، کیوں نہ بے فکر ہو کر اب سویا جائے، اب بچا کیا ہے زندگی میں جس کو کھویا جائے۔ تو طلباء و طالبات، میں امید کرتا ہوں خصوصاً 10ویں جماعت سے کہ آپ بہت زیادہ اسٹڈی کریں، آپ پہلے سے اگر کر رہے ہیں، اور اگر ابھی تک آپ نے اسٹڈی شروع نہیں کی ہے تو برائے مہربانی اسٹڈی شروع کر دیجئے، تاکہ جو ہے آپ بھی ان طلباء و طالبات میں شمار ہو جائیں جو کامیاب ہو جائیں گے۔ جب رزلٹ اور نتیجہ آپ کے سامنے آئیں گا اور دوسرے طلباء و طالبات اچھے نمبروں سے پاس ہوں گے یا پاس ہو جائیں گے تو آپ کو بہت زیادہ تکلیف ہوں گی۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ جو ہے ابھی سے اسٹڈی کریں، ابھی وقت ہے آپ کے پاس، ابھی وقت گزرا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ حافظ۔